عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک سوال خود سے پوچھیں، کیا ہم نے اس مسئلے کو واقعی پڑھا ہے یا بس جو اپنے آس پاس سنا وہی سچ مان لیا؟ کیونکہ میلاد کے مسئلے میں اسکالرز کا اپنا الگ الگ اختلافات موجود ہیں۔ کچھ اسکالرز اسے جائز سمجھتے ہیں اور کچھ اسکالرز اسے دین میں نیا ریلیجیس جشن سمجھ کر جائز نہیں مانتے۔ تو پھر پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ پرابلمز تب ہوتی ہے جب ہم اپنی رائے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائنل حکم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب ایک سمپل ایگزامپل سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنے کی تعلیم دی، لیکن آج بہت سے لوگ نکاح میں لائٹ، ڈیکوریشن، اسٹیج اور ڈیفرنس ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ کیا ہر ڈیکوریشن کو دیکھ کر ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ نکاح ہی غلط ہے؟ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حرام کیا ہے، جائز کیا ہے اور کس چیز کو دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میلاد کے مسئلے میں بھی صرف لائٹ، ڈیکوریشن یا بھیڑ کو دیکھ کر پورا حکم لگا دینا بات کو اوور سمپلیفائی کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے ایک بلائی حصے میں ایک قبیلہ رہائش پذیر ہوئی۔ اس قبیلہ کا نام بنو عمر بن عوف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظار کے سرکردہ افراد کو ان کے یہاں منتقل ہونے کا پیغام بھیجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے وقت اپنی تلواریں لٹکائی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ منظر آج بھی میری نگاہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی پر تشریف فرما رہے تھے۔ اور ایک اور بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے روزے کے بارے میں فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ صحیح مسلم میں اس کی دلیل پائی جاتی ہے۔ لیکن اس حدیث سے کچھ اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت پر شکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یاد کرنا اصل میں جائز ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اختلافات علم سے ہونا چاہیے، نفرت سے نہیں، اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک دن ان کی ولادت کو یاد کرنا نہیں بلکہ پوری زندگی ان کی سنت کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، صحیح علم اور اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔